بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو اپنے گاؤں کا ایک خوبصورت کنواں دکھانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، جو کہ بہت خوبصورت ہے اور اینٹوں سے اس کو تیار کیا گیا ہے۔ اور اس کنویں کے آس پاس کا جو ماحول ہے وہ آپ کو دکھانا ہے کہ کس طرح کا ایک خوبصورت سیٹ اپ تیار کیا گیا ہے اور بہترین قسم کا۔ اور اس سفر میں مجھے بہت سارے ایڈونچرز کا سامنا کرنا پڑا، تو چلیں سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ جی کنواں چونکہ گاؤں سے کافی دور ہے، اس لیے اس کو جانے کے لیے یہ کچا راستہ جاتا ہے جو جنگل سے ہو کے گزرتا ہے۔ ابھی ہم تقریباً نزدیک ہی پہنچنے والے ہیں، لیکن میں یہ راستہ آپ کو واپسی پہ جب آپ کو کنویں کی وزٹ کرا لوں گا، اس کے بعد آپ کو یہ سارا ایڈونچر کا یہ جو سلسلہ ہے، جس میں ریگستان بھی آتے ہیں اور نخلستان بھی آتے ہیں، یہ سارے آپ کو میں دکھاؤں گا۔ بہت خوبصورت مناظر سے یہ بھرپور ہمارا ایک جنگل بھی ہے اور ریگستان بھی ہے۔ تو بہرحال اب تو ہم اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہیں اور نزدیک ہی پہنچنے والے ہیں، کیونکہ یہ جو پانی ہے یہ آثار بتا رہا ہے کہ کنواں یہیں کہیں آس پاس ہے۔ مجھے خود بھی اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے، لیکن میں نے جس طرح اپنے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا ہے، تو جو انہوں نے مجھے لوکیشن بتائی ہے، میں اس کے مطابق آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ لے جناب، یہ ہمارے گاؤں کی ندی آ گئی ہے اور بہت خوبصورت یہ منظر پیش کرتی ہے۔ سامنے سورج بھی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو شاید منظر صحیح واضح نظر نہ آ رہا ہو۔ بہرحال یہ تو نیچر کی بات ہے، اس کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اور بہت خوبصورت یہ دیکھیں، آپ کو یہ راستہ نظر آ رہا ہے، اوپر سورج ہے، نیچے چھوٹے چھوٹے بادل اور نیچے یہ خوبصورت راستہ۔ تو میرے خیال میں یہ جگہ انہوں نے گاؤں والوں نے بتائی تھی کہ اس طرف جانا ہے، تو چلتے ہیں۔ یہ ایک چڑھائی ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے آگے۔ تو جیسی یہ سامنے کچھ کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں، غالباً یہ جگہ نہیں ہے جو انہوں نے بتائی تھی۔ بہرحال چلیں دیکھتے ہیں۔ نہیں، یہاں پہ تو مجھے کوئی ایسے آثار نہیں لگ رہے۔ بہرحال یہ ایک خوبصورت جھونپڑا بنا ہوا ہے، جس کے اندر 2 بیڈ بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن نہیں، یہ جگہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں وہ جو پوائنٹ ہے کنویں والا، وہ میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ مجھے صحیح اندازہ نہیں تھا، تو میرے خیال میں میں لوکیٹ کرتا ہوں جگہ، تو پھر آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اچھا، اب مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا پیچھے رہ گیا، تو چلیں پیچھے چلتے ہیں۔ یہ جگہ ویسے بھی کافی اونچائی پہ ہے، یہاں پہ تو کنواں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو پانی کے لیول کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو یہ اب ہم اتر رہے ہیں، اور راستہ ٹھیک ہی ہے موٹر سائیکل کے لیے۔ لیں جی، اب ہم تقریباً اپنی لوکیشن پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ سارے
خوبصورت کھیت ہیں، ان میں یہ گندم کاشت کی گئی ہے. بالکل ایگزیکٹ یہی جگہ ہے جو مجھے گاؤں کے لوگوں نے بتائی تھی کہ یہاں پہ وہ کنواں واقع ہے. تو چلیں آپ کو ایک اسٹاپ ریکارڈنگ. نظر یہ سارا سین دکھا کے تو چلتے ہیں جی کنویں کی جانب. یہ ایک خوبصورت سا یہ بند بنایا گیا ہے دونوں فصلوں کے درمیان، تاکہ ان کا پانی ڈیوائڈ ہو سکے اور ہر فصل کو اچھے طریقے سے پانی سیراب کیا جا سکے. اس لیے اس کے درمیان ایک بند ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو یہ ہمارا راستہ ہے. یہ خوبصورت پتھروں سے اور سیمنٹ سے بنایا گیا یہ سٹیج ہے. اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ کنواں ہے. یہ آپ کو جو گول دیوار نظر آ رہی ہے یہ کنویں کی دیوار ہے. اور یہ 7 کنویں. اس وقت میں کنویں کے ساتھ جو ایک مکان سا بنا ہوا ہے اس کے اوپر کھڑا ہوا ہوں. یہ ہمارے گاؤں کے ریاض قدیر صاحب ہیں، یہ ان کا کنواں ہے. تو ان سے میں نے اجازت بھی نہیں لی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتے. وہ میرے کافی مخلص دوستوں میں سے ہیں. تو اس لیے میں بغیر کسی اس کے آپ سے مخاطب ہوں، ڈر جھجک کے، کیونکہ مجھے پتہ ہے ریاض قدیر صاحب تو ویسے بھی ہر دل عزیز شخصیت ہیں. یہ ساری جگہ انہی کی ہے. تو یہ جی کنواں ہے جو میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. میں ذرا اونچائی پہ اس لیے چڑھ کے آیا ہوں کہ تاکہ آپ کو جو ہے ارد گرد کے سارے مناظر کو آرام سے آپ کو کوریج اس کی کر سکوں، اور آپ کو سارا ویو جو ہے وہ سمجھ آ جائے کہ کس طرح یہ پیچھے دیکھیں پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں. اور یہ پہاڑوں کا ایک خوبصورت سلسلہ ہے جو تقریباً چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. اس لحاظ سے یہ ایک وادی نما بھی جگہ بن جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ چاروں طرف تقریباً پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان یہ کنواں ہے. تو چلیں آپ کو نیچے جا کے دکھاتے ہیں کنواں. یہ دیکھیں جی یہ ملک ریاض قدیر صاحب کے والد صاحب کا نام اس پہ لکھا ہوا ہے، ملک الف دین. تو یہ انہوں نے تیار کروایا تھا. بہت خوبصورت یہ دیکھیں ماشاء اللہ اینٹوں سے بنا ہوا، اور اس کے اندر باقاعدہ سیڑھی بھی جا رہی ہے کہ نیچے کچھ اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو نیچے اتر کے اس کو دور کیا جا سکے. کیونکہ اسی کنویں سے یہ جو ہے ان کی ملک ریاض صاحب کی جو فصلیں ہیں وہ سیراب ہوتی ہیں. تو یہ جتنی بھی آپ کو پیچھے فصلیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری اسی ٹیوب ویل سے جو آپ کو کنواں نظر آ رہا ہے اس سے ہی سیراب ہو رہی ہیں. تو یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت کنواں ہے. کنویں تو گاؤں میں اور بھی ہیں، لیکن اس کا ایک الگ ہی ڈیزائن اور حسن ہے، اور بہت پرسکون جگہ ہے یہ. یعنی بالکل اس وقت جو ہے نا سناٹا ہے. پرندے بھی شاید اڑ کے کہیں چلے گئے ہیں اس وقت، کوئی دانہ پانی چگنے اپنا وہ ان کی بھی آواز نہیں ہے. تو یہ دیکھیں پانی کے اندر آسمان کا عکس کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے.
نیلا آسمان اور نیچے نیلا پانی. اس وقت چونکہ بارشیں نہیں ہو رہی اس لیے پانی کافی نیچے چلا گیا ہے، لیکن جن دنوں میں بارشیں ہوتی ہیں تو یہ کنواں کافی اوپر تک اس کا پانی آ جاتا ہے. بہرحال ضرورت کے لیے اتنا پانی بھی کافی ہے. جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی کافی پانی ہے. دیکھنے میں بے شک تھوڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کنواں تو آدھے سے زیادہ خالی ہے، لیکن یہ ان فصلوں کے لیے جو ہے یہ بہت ہے. جن مستریوں نے اور مزدوروں نے اس کنویں کو تعمیر کی ہے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ کس قدر انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ اس کنویں کو اور اس کے ارد گرد کی یہ جو بنیادیں ہیں ان کو یہ دیکھیں کتنی ہی عمدگی سے ان کو تعمیر کیا ہے. اور ریاض قدیر صاحب نے اور ان کے والد صاحب نے کتنی محنت سے اس کو بنوایا ہے. یہ کنواں گاؤں کے باقی کنووں کی نسبت ایک مثال ہے. بہت خوبصورتی سے اس کو تیار کیا گیا ہے. اینٹوں کو اس طرح گولائی میں ترتیب دینا اور یہ بیچ میں ڈیزائن بنانا یہ کسی ماہر جو ہے وہ پروفیشنل کاریگر اس کے بغیر ناممکن ہے. کس طرح اس نے گولائی میں دیکھیں کنویں کو ترتیب دیا ہے اور بہت گہرائی تک اس کو تعمیر کیا ہے. یہ درخت کنویں کے اندر اگا ہوا ہے. اینٹوں کی چنائی بہت زبردست طریقے سے کی گئی ہے. یہ جو کمرہ ہے یہ ضرورت کی چیزوں کے لیے ملک صاحب نے بنا رکھا ہے. آج کل گندم کی فصل کا سیزن ہے تو یہ ساری جو ہے یہ گندم زیر کاشت ہے. اور یہ جو سامنے آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے یہ اس کی مین انٹریسٹ ہے. ادھر سے ہی ہم اس وقت گزر کے آئے ہیں تو بہت ماشاءاللہ خوبصورت گندم لگی ہوئی ہے. یہ پہاڑ آج کل چونکہ جاڑے کا موسم ہے اس لیے آپ کو خشک نظر آ رہے ہیں، سوکھے سوکھے، لیکن ادروائز یہ جو ہے یہ بہت سرسبز و شاداب پہاڑی سلسلہ ہے جو یہاں کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے. یہ دیکھیں نیچے ایک کنواں ہے اور یہ سارا سیٹ اپ میں اس لیے آپ کو اوپر سے دکھا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ پیارا کنواں ہے. یہ ایک ایریل ویو ہے جو اس وقت میں آپ کو اونچائی پہ کھڑے ہو کے دکھا رہا ہوں.
تو امید ہے آپ کو یہ ساری جگہ اچھی لگی ہوگی. ضرور اس کو کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا. چلیں سامعین، ناظرین، آپ کو کنویں کی وزٹ کرا دی ہے، تو آپ کو امید ہے یہ کنواں بہت ہی پسند آیا ہوگا. تو آپ ضرور کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ کنواں اور اس کی جو سراؤنڈنگز ایریاز ہیں وہ کیسے لگے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں واپس، لیکن واپسی پہ آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، کیونکہ آپ کو جو واپسی کا راستہ ہے وہ بہت خوبصورت راستہ ہے. کافی ایڈونچر قسم کا راستہ ہے، جس میں ندی نالے بھی آتے ہیں اور جنگل اور ریگستان اور نخلستان بھی آتے ہیں. تو اس راستے کے اپنا ہی ایک حسن و جمال اور چارم ہے، اس کو ضرور آپ انجوائے کیجیے گا. تو اب آپ ملک صاحب سے بھی اجازت چاہتے ہیں کہ وہ تو کنویں پہ موجود نہیں تھے. بہرحال ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، تو بہت پسند آیا ہے. تو ملک صاحب کے لیے خدا حافظ. چلیں ناظرین، اب ہم اپنے اگلے سفر کی طرف چلتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی، یہ اس وقت ہمیں ایک چھوٹا سا یہ جنگل ہے، یہاں سے گزرنا پڑ رہا ہے. یہ آگے آپ کو اس کے بعد ایک ندی نالا نظر آئے گا، جس میں آج تو نسبتاً پانی کم ہے، کیونکہ بارش کافی عرصے سے نہیں ہوئی. Stop recording. Stop recording. ادروائز یہاں پہ کافی پانی ہوتا ہے، Stop جس کی recording. وجہ سے مشکل ہوتی ہے پھر. ایکسکیوز می، مجھے ذرا وہ ڈسٹ کی وجہ سے کھانسی ہو گئی. بہرحال چلتے ہیں Stop واپس. recording. یہ ساتھ ساتھ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو کچھ دیر ہمارے ساتھ رہے گا، اور یہ آپ کو موٹر سائیکل بند ہو گئی تھی. اچھا، یہ دیکھیں، یہ ایک خوبصورت کچا راستہ ہے جس پہ موٹر سائیکل ایزیلی چلایا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ سہولت ہے. ورنہ یہاں پہ آنے کے لیے کافی ٹائم درکار ہوتا ہے، کیونکہ گاؤں سے کافی دور ہٹ کے یہ جگہ واقع ہے. یہ سارا جو ہے یہ ندی کا راستہ ہے، لیکن آج کل چونکہ بارش نہیں ہو رہی، اس لیے یہ ساری آپ کو ریت ہی ریت نظر آ رہی ہے. ورنہ یہاں پہ پانی ہی پانی ہوتا ہے. فی الحال ندی یہاں تک محدود رہ گئی ہے، سمٹ گئی ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ پانی بھی کافی
ٹھنڈا پانی ہے. لیکن ہمیں چونکہ یہ ساتھ سے راستہ مل گیا اس لیے ندی میں زیادہ موٹر سائیکل کو نہیں چلانا پڑا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، انجن میں پانی آ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو معذرت کے ساتھ میرا گلا چونکہ ذرا بیٹھ گیا ہے، تو آپ میوزک انجوائے کریں، ساتھ ساتھ یہ مناسب دیکھیں. اللہ حافظ. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.